ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد محترم معزز اور مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، برادران اسلام، جیسے جیسے زمانہ ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے، سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، لوگ چاند پہ قدم رکھنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اسی طرح جدیدیت اور فیشن کے نام پر ہماری اخلاقی، دینی اور معاشرتی اقدار کو شدید خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں. ہماری مشرقی تہذیب جو ہے وہ دھندلاتی چلی جا رہی ہے. ہم جس طرح دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے
مغرب کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اسی طرح جو ہمارا مذہبی ایک ہماری پہچان تھی تو اس کو بھی ہم نے بلا کے تو اس معاملے کے اندر بھی ہم نے مغرب کی جو ہے وہ پیروی کرنا شروع کر دی ہے، ان کی تقلید کرنا شروع کر دی ہے، اور انتہائی غیر محسوس طریقے سے ہمارا جو اسلامی کلچر تھا اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لاشعوری طور پہ ہم سے ختم کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جب کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس طرح اس کے فوائد بھی ہے اس کے نقصانات بھی ہے، تو سوشل میڈیا نے جس طرح جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، تو لاشعوری طور پہ جب دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں تو وہ جو دوسرے لوگوں کی مغربی لوگوں کی جو عادات تھیں، ان کے طور طریقے تھے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے جڑ پکڑتے جا رہے ہیں۔ اور انہی طور طریقوں میں ایک طریقہ ویلنٹائن ڈے کا بھی ہے، جو ہر سال 14 تاریخ کو 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو اگر ہم بے حیائی کا عالمی دن قرار دیں تو اس بات کے اندر شاید جو ہے وہ شک شبہ والی اور اسی طرح اس بات کے اندر کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہوگی کہ یہ بے حیائی کا عالمی دن ہے۔ اور ہوا کیا کہ ہم مسلمان جو ہے جن کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے تھا، صاحب علم ہونا چاہیے تھا، اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھنا چاہیے تھا، ہم لاشعوری طور پہ ان چیزوں کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہمارے دین سے، ہمارے رسم و رواج سے، ہماری مذہبی اقدار سے ان کا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ہمارے مذہبی معاشرے کے اوپر، رسم و رواج کے اوپر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا۔ ایسا ہے کہ ایک عیسائی آدمی جس کا نام رومن سینٹ ویلنٹائن تھا، عیسائی آدمی تھا، اس کو کہا گیا کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کر لیں۔ اس نے مذہب تبدیل کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے مذہب عیسائیت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جن لوگوں نے اس کو پکڑا تھا انہوں نے اس آدمی کو قید کر دیا۔ دوران قید اس آدمی کو، جس کا نام رومن سینٹ ویلنٹائن تھا، اس آدمی کو جیلر کی بیٹی کے ساتھ محبت ہو گئی، اور دوران قید اس آدمی کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا کہ اگر یہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتا تو ایسے آدمی کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ جب اس آدمی کو جس دن پھانسی پہ چڑھایا جانا تھا، اس دن اس نے اپنی اس محبوبہ کو، جو جیلر کی بیٹی تھی، اس کو الوداعی خط لکھا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ تمہارا ویلنٹائن، اس نے اپنا نام لکھا۔ اور جس دن اس آدمی کو پھانسی دی گئی وہ تاریخ 14 فروری تھی۔ تو اس مناسبت سے عیسائیوں نے اس آدمی کا دن منانا شروع کر دیا کہ ہمارے بندے نے اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کیا اور اپنی محبت کو جو ہے وہ مرتے دم تک یاد رکھا ہے۔ جس لڑکی سے محبت اس نے کی تو پھانسی کے پھندے پہ بھی اس عورت کو اس آدمی نے یاد رکھا ہے، تو اس آدمی کے دن کو منانے کی مناسبت سے انہوں نے اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا۔
لیکن ہم اتنے نادان نکلے، اتنے ناسمجھ مسلمان نکلے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز عمل کو چھوڑ دیا، اور کن لوگوں کی ہم نے پیروی کو کرنا شروع کر دی، کن لوگوں کے دنوں کو ہم نے منانا شروع کر دیا کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر انہوں نے جو کھلواڑ کیے وہ میں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانتے ہوئے اس کا انکار کر دیا، تو جو لوگ ہمارے دین کے دشمن، ہمارے مذہب کے دشمن، ہم نے ان لوگوں کے دنوں کو منانے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ شرکت کرنا شروع کر دی۔ اور کتنے ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 14 فروری کو ایک دوسرے کو پھول پیش کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، محبت کا اظہار نہیں، اس کو ہمارے الفاظ کے اندر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ اعلانیہ بے حیائی کا ارتکاب اور اعلان کریں گے، یہ بے حیائی ہے۔ اور اسی طرح یہ بغیرتی کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی آدمی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میری ماں، بہن، بیٹی کو کوئی آدمی، غیر محرم آدمی محبت کے نام پہ پھول پیش کرے۔ جب میں اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تو دوسرا آدمی جس کی بہن بیٹی کو، وہ بھی ہماری مسلمان گھرانے کی بہن اور بیٹی ہے، اس کے متعلق یہ بات ہم کس طرح گوارا کر لیتے ہیں کہ اس بہن اور بیٹی کو جو ہے اس دن کے مناسبت سے، جو عیسائیوں کی مناسبت سے دن منایا جاتا ہے، اور اس آدمی کے نام پہ جو عیسائی آدمی تھا اس آدمی کا دن مناتے ہوئے نعوذ باللہ ہم بھی ان کے رسم و رواج کے اندر ان کے ساتھ شریک کار بن رہے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے ہماری تعلیمات کن الفاظ کے ساتھ کی ہے؟ قرآن مجید کے جب ہم اسلوب کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمیں ان الفاظ کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید ان کی آیات کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، نہ کہ ہم بے حیائی کے دن مناتے پھریں، بغیرتی کے نام پہ ہم مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے پھریں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب نہیں جانا۔ اب قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن الفاظ کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تفعلوا الزنا، لوگوں زنا نہ کرنا، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے قریب نہ جانا۔ اللہ رب العالمین نے یہ لا تقربوا کے الفاظ زنا سے پہلے استعمال کیوں کیے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ کیا ہے کہ میٹھی آواز کے اندر لڑکا لڑکی سے بات کرے، اس سے نرم لہجہ اپنائے، اس کو وہ محبت کے نام پہ پھول اور گفٹ پیش کرے، یہ مقدمات ہیں زنا کے، جو آخر کار نتیجہ کس چیز کا نکلتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں تم زنا نہ کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، لوگوں تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جو چیز تمہیں زنا کے اندر داخل کر دے، واقع کر دے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ چیزیں جو آج کل محبت کے نام پہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں، گفٹ پیش کیے جا رہے ہیں، پھول پیش کیے جا رہے ہیں، یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کے اندر داخل کروا دیتی ہیں، واقع کروا جاتی ہیں کہ ایک دن انسان ان چیزوں کی وجہ سے گناہ کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا کہ لوگوں لا تقربوا الزنا، تم نے زنا کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ انہ کان فاحشہ، اس لیے کہ یہ زنا جو ہے بے حیائی کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی آدمی کتنا بھی دین سے اپنے آپ کو دور سمجھتا ہو، لیکن کبھی بھی وہ اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا یا سننا
پسند نہیں کرے گا کہ اس آدمی کو بے حیا یا بغیرت کہا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو سیدھے لفظوں میں زنا کو بے حیائی اور فواحش کا نام دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ جو بے حیائی اور بغیرتی کا کام ہے۔ اور یہی چیزیں مقدمات اور مقدمے کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک دن زنا کے اندر جا کے انسان واقع ہو جاتا ہے، اور جو آدمی زنا میں واقع ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے اس وقت وہ آدمی مومن نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کا، اس بات کا مطلب کیا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ تو بعض علماء نے، محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے سے ایمان کو اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ جو مومن آدمی ہے ایمان کی حالت میں کبھی آدمی زنا نہیں کر سکتا، تو ایمان کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس وقت آدمی ایمان والی حالت میں نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ جب زانی بندہ زنا کرتا ہے تو اس آدمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت اس آدمی کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا۔ اور جب یہ ہم ویلنٹائن ڈے یہ مناتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ ابھی تک حیا باقی ہے، شرم و حیا باقی ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس چیز کا لحاظ رکھتی ہیں، لیکن بعض لوگ اس شرم و حیا کو ختم کرنے کے درپے ہیں، وہ اس کوشش کے اندر ہیں جو یہ مسلمان عورتیں، بہن اور بیٹیاں یہ اپنے پردے کا لحاظ رکھتی ہیں یہ ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ کس نام پہ کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی نہیں ہے؟ وہ عورت کی آزادی کا لحاظ نہیں رکھ رہے، بلکہ یہ لوگ عورت کے دشمن ہیں۔ یہ اپنے لیے نعوذ باللہ بے حیائی اور بغیرتی کا سامان جمع کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کھلے چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، عورت پردے کی حالت میں نہ آئے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کرے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ جب بھی مرد عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کان ثالثہما الشیطان، لازمی بات ہے کہ ان دو میں تیسرا آدمی شیطان ہوگا جو اس مرد اور عورت کو، لڑکے اور لڑکی کو زنا کی طرف راغب کرے گا۔ اب ان لوگوں کا یہ جو عورتوں کو، مسلمان عورتوں کے حیا کو ختم کرنے کے درپے ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان عورت کو گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، اس کو سالن گرم نہیں کرنا چاہیے، اس کے گھر کے اندر کام کاج نہیں کرنے چاہیے۔ عورت کو نعوذ باللہ اسلام نے ان کے نزدیک ایک لونڈی بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہی لوگ جب عورت اپنے گھر والوں کی خدمت کرے، ان کے ہاں جو ہے یہ لوگ قدامت پسند ہے، اور یہی عورت جب کھلے پردے کے ساتھ گاڑی کے اندر، جہاز کے اندر غیر محرم مردوں کو کھانا پیش کرتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں یہ جدیدیت ہے۔ یہ ہم نے عورت کو نئے دور کے اندر داخل کر دی ہے کہ گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی خدمت کرے، وہ عورت جو ہے قدامت پسند ہے، اور وہی عورت غیر محرم مرد کو کھانا پیش کرے تو اس وقت اس کے اندر جدت کہاں سے آ جاتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ حیا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو اسمنوا لی ستا من انفسکم ازمن لکم الجنہ، لوگوں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے، جس زبان سے جب بھی نکلا ہے ما یخرج منہ الا حق، حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی، وہ زبان جب بھی بولتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العالمین کی جب تک وحی نہ ہو جائے، نبی علیہ السلام اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی ادا نہیں کرتے،
اس نبوت والی اور وحی والی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، لوگوں جب بھی بات کرو، کسی سے تمہاری بات ہو تو ہمیشہ بات کے اندر سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے کہ یہ جو موبائل ہے نا، اس کے نقصان فائدوں سے زیادہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے شراب اور جوے کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا تدرجاً کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پاک پیغمبر یہ لوگ آپ سے جوے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر، اے پاک پیغمبر آپ بتلائیے کہ ان میں بہت زیادہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے۔